کہ وہ پہلی جو قوم تھی انہوں نے آخر وہ گائے کی پوجا پاٹ کیوں کی؟ اصل میں بات یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات ایک بیل کے سینگوں کے اوپر قائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان مستوی ہوا عرش کے اوپر۔ لہو ما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، اور یہاں تک کہ وما تحت الثری، جو ثری سے نیچے ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں ہے۔ اور ثری کیا چیز ہے؟ یہ ساتوں زمینوں کے نیچے ایک گیلی مٹی ہے۔ ثری کہتے ہیں گیلی مٹی کو، تو وہ گیلی مٹی ہے، اس گیلی مٹی کے نیچے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اس کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس گیلی مٹی کے اوپر ایک بیل کھڑا ہے، بیل، اس گیلی مٹی کے اوپر ایک بیل ہے، نیچے کی خبر ہی نہیں ہے، اور نیچے کی ملکیت بھی خدا ہی کی ہے۔ اس کے اوپر ایک بیل کھڑا ہے، اس بیل کے سینگ ہیں، ان سینگوں کے اوپر سبز رنگ کی ایک چٹان ہے، سبز چٹان، اس سبز چٹان کے اوپر سمندر ہے، سمندر اس سبز چٹان کے اوپر ہے، اور اس چٹان کے سبز ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی سبز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں سبز ہوتا ہے سمندر کا پانی، تو وہ سبز اصل میں اس چٹان جو سبز ہے اس کی وجہ سے وہ پانی سبز ہے۔ اس پانی کا جو سمندر ہے اس کے اوپر ایک مچھلی ہے، اور اس مچھلی کی پیٹھ کے اوپر ساتوں زمینیں قائم ہیں۔ اتنی بڑی مچھلی ہے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر یہ ساتوں زمینیں ہیں کہ جس زمین کے اوپر ہم بھی موجود ہیں۔ اور وہ مچھلی اپنے دم اور اپنے سر کو یوں گھمایا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر اور دم آپس میں مل کے یہ دونوں کے دونوں عرش الہی کے نیچے ہیں۔ اس کی دم، اس کا سر یوں آپس میں مل جائیں تو یہ اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ اصل میں وہ جو بیل ہے وہاں پر، چونکہ ظاہر ہے کہ اس بیل کے اوپر ساری ساتوں زمینیں سب کچھ اس کے اوپر قائم ہے، اور اس کے اوپر مچھلی اور اس کے اوپر عرش الہی، تو چونکہ یہ تصور ان قوموں کو وہاں سے ملا جنہوں نے اس گائے کو خدا بنایا، اس بقرہ کو، کیونکہ بقرہ کا جو لفظ ہے یہ گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا اس بقرہ کو انہوں نے اپنے لیے معبود اور مقدس بنا لیا کہ اس بقرہ کے اوپر ساری کی ساری کائنات یوں قائم ہے۔ یہاں سے ان قوموں نے دھوکہ کھایا اور انہیں جو ہے وہ گو ماتا کا عقیدہ آج ہندوؤں نے گھڑ لیا، اور اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو انہوں نے اس قوم کو وہاں پر دیکھا جو گائے کی پوجا پاٹ کر رہی تھی، اس سے انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ ہندو مذہب جو ہے وہ اس وقت بنی اسرائیل سے بھی پہلے کا مذہب ہے۔ ہندو مت اتنا پرانا قدیم کہ گائے کی پوجا پاٹ وہاں سے ہو رہی تھی اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ وہ جو تصور وہاں پہ سامری جادوگر نے لیا تھا، اس تصور کے تحت اس نے یہاں پر بچڑا بنایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنا سونا چاندی تھا اسی اعتبار سے سونا چاندی کے اسے جمع کیا تو ظاہر اتنے سائز کی ایک چیز بنی، تو اسے بجائے اس کے کہ گائے یا بیل بناتا، اسے جتنے سائز کی چیز بنی وہ بچڑے کے سائز کا بنا، اسے بچڑے کو خدا کا خدا کہہ دیا، کہا کہ یہ خدا ہے۔ اور وہ بچڑا جو ٹیں ٹیں کرتا پھر رہا ہے اور شور بچاتا پھر رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، اور بنی اسرائیل اس کے سامنے مقدس ہو کے یوں اس مقدس بچڑے کے سامنے کھڑے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا خدا ہے۔